Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن، ہاتھ کے اشارے سے وائس آف قرآن۔ جی اس کے معنی کیا بنے؟ قرآن کی آواز۔ جی ہاں، قرآن کی آواز۔ یہ پروگرام ایسا ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو ہر تھوڑی دیر بعد، ہر کچھ دیر کے بعد جب تک یہ پروگرام چلے گا، آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کریم کی آواز آتی رہے گی، قرآن کی آواز آتی رہے گی۔ یہ پروگرام دیکھیں اور اپنے نام اعمال میں نیکیاں درج کروائیے۔ نیت جتنی اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی اتنا زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ تو قرآن پاک کی برکتوں کا کیا کہنا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہے ایک بلب ہوتا ہے یا ایک سیور ہوتا ہے، تو وہ کس سے آن ہوتا ہے، کس سے آف ہوتا ہے؟ بٹن سے۔ جب بٹن ہم آن کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جلتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور پھر جب آف کرتے ہیں تو اس کی روشنی بند ہو جاتا ہے۔ وہ تو بٹن سے، کس سے تعلق؟ بٹن سے۔ اب کوئی بٹن دبائے اور سیور نہ جلے یا بلب نہ جلے تو کیا ہوگا؟ تو جل ہی نہیں رہا، تو پھر کیا؟ الیکٹریشین آئے گا، وہ بورڈ کھولے گا، تو اس نے دیکھا او ہو یہ تو اس لیے نہیں روشن ہو رہا بلب، آپ آن آف تو کر رہے ہیں لیکن اس کا تار نکلا ہوا ہے۔ اب اس نے تار لگایا، بولے اب آپ آن کیجئے۔ اب جیسی بٹن کو دبایا، آن کیا، تو بلب کیا ہو گیا؟ لوگ رو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی کیسے برکت نہیں ہو رہی؟ گھر میں قرآن پاک ہے، قرآن پاک تو ہے لیکن اس سے ہمارا کنیکشن نہیں ہے، اس سے ہمارا کنیکشن نہیں ہے۔ اب جب اس سے کنیکشن ہو جائے گا، یہ تو روشن کتاب ہے، تو پیارے پیارے بچوں قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کیجئے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ ہمارا یہ پروگرام بھی ہے۔ اور قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 70 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ، 70 مرتبہ قرآن۔ اور قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انعام، سورہ انعام۔ یہ ایسی پیاری سورت ہے جس کے نازل ہوتے وقت، جب یہ نازل ہو رہی تھی تو 70,000 فرشتے بھی اس کے ساتھ اترے تھے۔ اور سورہ انعام کی پہلی آیت قرآن پاک کی وہ پیاری آیت ہے جو تورات شریف کی بھی سب سے پہلی آیت تھی۔ اور تورات شریف کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو اور قرآن پاک کن پر نازل ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن پاک پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال آپ کا کڈس مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے ایک شاندار اور جاندار پروگرام جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ تو آئیے شروع کرنے لگے ہیں اس کا پہلا راؤنڈ۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. اور پہلے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 4 بچے، آج بھی ہمارے ساتھ 4 بچے ہیں۔ چلیں جی، اور قاری صاحب بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج پروگرام کا حصہ بنے۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ۔ اور بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور یہ چاروں بچے، آپ چاروں بچے ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ جی۔ کس چیز کے لیے؟ مقابلے کے لیے مقابلہ کیسا ہوگا؟ سخت ہوگا مقابلہ، سخت ہو۔ ایک بچے نے کہا مقابلہ سخت ہوگا۔ جی چلیں سب سے پہلے تعارف حاصل کرتے ہیں، نام بتائیے، کہاں پڑھتے ہیں یہ بتائیے۔ حمزہ علی، مدرسۃ المدینہ، سرائے مدینہ۔ یہ کہاں ہے سرائے مدینہ؟ مکہ شریف میں؟ مدینہ شریف؟ ٹول پلازا۔ ٹول پلازا کہاں ہے؟ کراچی میں۔ یہ بولا ہوں نا بھائی،
जी मेरे बच्चे आप। मेरा नाम मोहम्मद अरहम अत्तारी है और मैं मदरसतुल मदीना 5D न्यू कराची में पढ़ता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे बच्चे आप। मेरा नाम अनस रज़ा अत्तारी है, मैं मदरसतुल मदीना खारादर कराची से। आरा दर कराची, माशाअल्लाह। जी भाई आप। मेरा नाम मोहम्मद उवैस अत्तारी है। चलें जी, तरीक़ेकार ये होगा, 2 ऐसे बच्चे होंगे जो आगे की जानिब बढ़ जाएंगे और 2 बच्चे ऐसे होंगे जो आज हमसे रुखसत हो जाएंगे। तो शुरू करने लगे हैं राउंड 1। जी हमज़ा अत्तारी आपसे शुरू करेंगे और आज सूरह मुज़्ज़म्मिल की 4 आयतें आप लोगों ने पढ़नी हैं और तरतील वाले अंदाज में पढ़नी है। तो अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा तो कारी साहब आपको देंगे एक्सीलेंट और नंबर हो जाएंगे 100। अगर कुछ गलती हो गई तो कारी साहब फरमाएंगे आप हो गए हैं वेरी गुड, 90 नंबर, गुड, 80 नंबर, एवरेज, 70 नंबर। अब देखते हैं कितने नंबर आप हासिल करते हैं। जी हमज़ा अली आपसे शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अरहम आप शुरू कीजिए बेटा। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। जी अनस भाई आपकी जानिब आएंगे। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। वो इसकी जानिब आएंगे। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल
قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا آمنت بالله صدق الله العظيم. تو سورہ مزمل کی 4 آیت پڑھی گئیں. اب ان آیت کا ہم خلاصہ سنتے ہیں اور جب تک قاری صاحب اسکور بورڈ تیار کر رہے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 29 سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کی تلاوت کی گئی. ان آیت میں کیا کیا بیان ہوا آئیے سنتے ہیں. اس صورت کے شروع میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے کرم والے انداز میں خطاب فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں عبادت کرنے، خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا فرمایا گیا. تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے دن اور رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو یاد کریں اور اللہ پاک کا ذکر کریں اور یہ اپنی عادت بنائیں. تلاوت قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. جی اب بڑھیں گے قاری صاحب کی جانب. ہمارے حمزہ بھائی نے ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز سے تلاوت کی. یہ ہے کہ جواب اور جواب الجواب کی طرف تو نہیں بڑھا، مگر انہوں نے اوورآل اچھی تلاوت کی، کوئی غلطی نہیں ہوئی. اس وجہ سے یہ ہو گئے ایکسیلنٹ، یعنی 100 نمبر حاصل کیے ہیں. اور ہمارے ارحم الطاری بھائی نے، انہوں نے بھی اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جب قرار میں پڑھ رہے تھے تو ٹھیک تھا، مگر جب انہوں نے تھوڑا جواب میں اٹھایا نا تو اس میں کیا ہوا، غنہ مد وغیرہ چھوڑ گئے. اب ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اگر زور لگانا ہے تو غنوں کو مدوں کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں کرنا. تو ان کی ادائیگی بھی کمپلیٹ رکھنی ہے. مگر پھر بھی انہوں نے اچھا پڑھا، اس لیے ویری گڈ 90 نمبر حاصل کیے ہیں. ہمارے انس رضا بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی، اچھی کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. مد اصلی کو دراز کیا، جیسے قلیلا بہت زیادہ نہیں کھینچنا ہوتا ہے، ایک الف کھینچنا ہوتا ہے. اچھا مد آئی تو مد منفصل کو انہوں نے چھوڑ دیا، کم پڑھا. مطلب تھوڑا کوشش کریں، ترتیل جب پڑھتے ہیں نا تو مدوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے را کو مجھے باریک محسوس ہوا، ترتیلا میں تر مطلب کرنے کی کوشش کی مگر کمزور ہیں. اس راؤنڈ میں ہو گئے ہیں یہ گڈ 80 نمبر. ہمارے اویس رضا طاری نے بھی ماشاءاللہ اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے آخر میں جو ہے آخری آیت میں واؤلین مجھول پڑھا، او زد، او زد نہیں پڑھنا ہوتا، او زد، او، ٹھیک ہے نا، یہ معروف ہوتا ہے مجھول، اس کا فرق رکھنا ہوتا ہے. اور را جو ہے ترتیلا میں تھوڑی سی را پر نہیں ہو سکی، باریک رہی. اس راؤنڈ میں ہوئے ہیں یہ بھی گڈ واہ 80 نمبر. ماشاءاللہ. جی اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ حمزہ علی نے حاصل کیے ہیں 100 نمبر، اور ہم نے حاصل کیے ہیں 90 نمبر. انس رضا طاری نے، محمد اویس الطاری نے، تو سب سے زیادہ نمبر ہیں حمزہ علی الطاری کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پہ ارحم، اور آپ دونوں تیسرے نمبر پر. چلیں جی ابھی اور بھی راؤنڈ ہے تو شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 2. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ ہے بزر راؤنڈ. آپ کے ڈائس کے اوپر ایک بٹن ہے، آپ جب اس کو پریس کریں گے تو آپ کے قریب میں جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب طریقہ کار یہ ہوگا، جیسی سوال آئے گا سوال کے ساتھ میں کہوں گا جی، جی کے بعد آپ نے پریس کا بٹن دبانا ہے، بٹن کو آپ نے پریس کرنا ہے. اور اگر آپ نے بٹن پریس کیا، جواب آ گیا اور کوئی غلطی نہیں ہوئی تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اگر غلطیاں ہو گئیں تو نمبر آپ کے مائنس ہوتے چلے جائیں گے. جی تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. پہلا سوال آپ لوگوں کی جانب آ رہا ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر جی نہیں سنا آپ نے، جی سے پہلے ہی آپ نے بزر کا بٹن دبا دیا تو وہ بچہ اس والے راؤنڈ میں یعنی اس والے سوال کے اندر جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکے گا. تو جب جی آئے گا تو اس کے بعد آپ نے بٹن کو پریس کرنا ہے. پہلا سوال، قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت سنائیے جس میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے. جی انس.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ترجمہ کنز العرفان. اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ آیت بھی سنائی, ترجمہ بھی سنایا. اب نمبر کتنے دے رہے ہیں قاری صاحب؟ جی ماشاءاللہ آیت اچھے انداز سے سنائی, مگر اموات تا جو ہے اموات تھا کی طرف سننے میں آیا ہے, تو اس لیے ان کو جو ہے 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا سوال, وہ کون سی آیت ہے جس میں ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنا فرمایا گیا ہے؟ جی حمزہ علی. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ترجمہ کنز العرفان. بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب نمبر کتنے دے رہے ہیں؟ جی انہیں دیے جائیں گے 10 میں سے 10 نمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیسرا سوال, قرآن پاک کی کس آیت میں وعدہ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جی ارحم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ترجمہ کنز العرفان. جی اے ایمان والو تمام عہد وعدے پورے کیا کرو. اے ایمان والو تمام عہد یعنی وعدے پورے کیا کرو. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ اچھا پڑھا, مگر یہ ایو یہ نہیں بڑے کوشش کریں یا ایوہ الذین, یہ یا میں جو ہے نا ایک منہ میں آواز جیسے پھیل جاتی ہے نا, تو ایسا محسوس ہوتا ہے تفشی دے گا, تو اس طرح بچنا چاہیے. 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال, وہ کون سی آیت ہے جس میں قرآن پاک کو فالو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا؟ جی انس اتاری. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ترجمہ کنز العرفان. اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. وہ کون سی آیت ہے جس میں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جی انس. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 10 نمبر. ماشاءاللہ. قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت سنائیے جس میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہو. جی ارحم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة لشيء عظيم. ترجمہ کنز العرفان. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جی ماشاءاللہ آیت تو انہوں نے اچھی پڑھی مگر غلطی ہو گئی ان سے. ان زلزلۃ الساعۃ, پہلے ساعتہ پڑھا مگر درست کیا, مگر پھر آگے شیء ہے لشیء پڑھ دیا, تو اس وجہ سے ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن پاک کی کس آیت میں والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی انس. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ترجمہ کنز العرفان. اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. جی ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر. قرآن پاک کی کس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آوازیں اونچی نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا؟ جی انس رضا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ترجمہ کنز العرفان. اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا پڑھا, مگر یہ ہے کہ تھوڑی مد کمزور تھی, مگر آخر میں جو ہے فوق صوت النبی یا مشدد رکھنا نبی, تو آپ نے کیا مشدد کرنے کی کوشش کی اور تھوڑا کمزور تھا, پھر بھی آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی
اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. حمزہ علی اتاری نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ارحم اتاری نے حاصل کیے ہیں 17 نمبر. انس رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 48 نمبرز. اور اویس اتاری 0. کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. پیارے بچوں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, آپ نے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے ایک آیت پڑھنی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی. اور آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھی تو قاری صاحب آپ کو جو ہے ایک آیت کے 50 نمبر دیں گے. پھر اس کے بعد دوسری آیت نظر آئے گی, اگر اس کو بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا تو آپ کو قاری صاحب پھر 50 دیں گے. یعنی آپ اس راؤنڈ سے 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. جی کتنے نمبر لیں گے؟ 100 100. انشاءاللہ. چلیں جی پرعزم رہیے. اب شروع کر رہے ہیں حمزہ علی اتاری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اب آپ کو اسکرین کے اوپر ایک اور آیت نظر آئے گی, اسی انداز سے آپ نے 1 بائی 1 پڑھنا ہے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. 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 جی قاری صاحب حمزہ علی اتاری کو کتنے نمبر دیے ہیں؟ ماشاءاللہ حمزہ علی اتاری نے جو پڑھا تو اچھے انداز سے پڑھا, بس طو میں اور تھوڑا سا ادائیگی کو اور بہتر رکھیں تو ان کو جو ہے ہم 100 میں سے 100 نمبر دیں گے. ارحم اتاری کو کتنے نمبر دیے ہیں؟ ارحم اتاری بھائی نے جو پڑھا تو اس میں تھوڑا قاف کی ادائیگی جو ہے نا, رزقکم اللہ, پہلے والا جو قاف ہے وہ تھوڑا سا پر کم محسوس ہوا, اور آپ نے غنے اور مد جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیے نا, تو ان کی ادائیگی بھی آپ نے پوری کرنی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 90 نمبر. انس رضا اتاری کو کتنے نمبر دیے؟ انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا. تھوڑا سا کوشش کریں کہ غنے وغیرہ کی ادائیگی اور کمپلیٹ ہو, کی آپ نے ماشاءاللہ, تو آپ کو بھی دیے جائیں گے 100 نمبر. اویس رضا اتاری کو. اویس رضا اتاری, آپ سے کچھ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہیں. ایک تو قاف کی ادائیگی آپ کی متاثر رہی ہے, قاف موٹا, تو اس کو آپ نے صحیح پر نہیں کیا, اور جو مد وغیرہ ہیں, اور دوسری آیت میں عن سبیل اللہ عین کی ادائیگی تھوڑی کمزور محسوس ہوئی, تو اس لیے آپ کو دیے جائیں گے 80 نمبر. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں, راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہوگا, قاری صاحب آپ کو ایک آیت سنائیں گے, آپ نے اس سے اگلی آیت پڑھنی ہے. پھر قاری صاحب دوسری آیت پڑھیں گے, آپ نے اس سے اگلی آیت پڑھنی ہے. اسی طرح قاری صاحب پڑھیں گے 5 آیتیں, تو آپ نے کتنی آیتیں پڑھنی ہیں؟ 5 آیتیں. اور جب آپ پڑھیں تو آپ نے مدات کا, قواعد کا, مخارج کا اچھے انداز سے خیال رکھنا ہے, اور یہ سب جو پڑھا جائے گا یہ پڑھا جائے گا حدر میں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھا تو آپ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. 5 آیتیں اور کتنے نمبر ہوں گے؟ 50 نمبر. اس راؤنڈ سے آپ 50 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تیار ہیں؟ جی جی قاری صاحب تیار ہیں؟ جی شروع کیجیے.
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون हमारे हमजा अली अत्तारी भाई ने माशाल्लाह अच्छे अंदाज से कोशिश की मगर कुछ गलतियाँ हुई हैं पढ़ने में। तो पहली आयत में जो इनसे सवाल किया गया था उसमें जो है इनसे एक जगह गलती हुई। दूसरी आयत में इद हमत यानी ज़ाल में कलकला महसूस हुआ और फिर अं तफशला यहाँ ला है लिखा हुआ, वफ़ नहीं करना चाहिए, ला पे वफ़ ना करें। आप कोशिश करें कि वल्लाहु वलियुहुमा यहाँ पर जाके वफ़ करें। और शीन में भी कलकला महसूस हुआ, कहाँ पर? वमिनन नासी मन यशरी, यशरी यशरी होता है, यशरी नहीं होगा। ठीक है, आपको 50 में से नंबर दिए जाएंगे, 40 नंबर दिए जाएंगे। दूसरे बच्चे अरहम भाई आपसे सवालात होंगे, ठीक है? तैयार हैं आप? रेडी हैं? चलें। वमिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिलहक़्क़ि वबिही यअदिलून والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما وعدوه وما كانوا يكذبون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
إني توكلت على الله ربي وربكم ما من वरब्बिकुम है, चलें. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. आयत गलत पढ़ी आपने. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. गलती हो गई आपसे. अच्छा, हमारे अरहम भाई ने माशाल्लाह तिलावत की, इनसे 5 सवालात किए गए. तो इसमें यह है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं. वल्लज़ी कज़्ज़बू, ज़ाल मुशद्दद था मगर मुशद्दद सही तरीके से ये अदा करने में कामयाब नहीं हुए. दूसरी आयत में लियुज़हिरहू में ज़ा में कलकला महसूस हुआ, लियुज़हिरहू कलकला नहीं करना. और तीसरी आयत में जो इनसे पूछी गई इला यौमि यल्क़ौनहू बिमा अख़लफ़ुल्लाह, ये छोड़ दिया. और शुरू में फ़अअक़बहू निफ़ाक़न था, इन्होंने सिर्फ ज़बर पढ़ा, तनवीन छोड़ दी. और इसके अलावा जो है अगली आयत जो पूछी गई चौथी आयत, इन्नी तवक्कलतु अल्लाहि रब्बी व रब्बुकुम पढ़ा गालिबन, व रब्बिकुम है. और 5वीं आयत आप नहीं सुना सकें, इस वजह से आपको नंबर दिए जाएंगे 50 में से 25 नंबर दिए जाएंगे. अनस से सवालात होंगे. अनस भाई तैयार हो जाइए, 5 सवाल होंगे आपसे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. आयत ये नहीं थी, इसकी दूसरी आयत थी इन्नल्लज़ीन कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा. गलती हो गई है. अगली आयत सुनिए. फलम्मा कशफ़ना अन्हुम अर्रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिग़ूहु इज़ा हुम यंकुथून. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. जी, हमारे अनस रज़ा अत्तारी भाई ने माशाल्लाह इनसे 5 आयतें सुनी गई. तो ये है कि दूसरी आयत जो है ये इन्होंने गलत पढ़ी, दूसरी आयत नहीं बता सके. और इसके अलावा जो है चौथी आयत में या इब्राहीमु था तो या इब्राहीमा पढ़ा. और बकिया इन्होंने अच्छा पढ़ा. अल्लाह पाक बरकतें दें. 50 में से 35 नंबर दिए जाएंगे. जी, चौथे बच्चे आप तैयार हैं? आपसे पहला सवाल तवज्जो से सुनिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ساء
مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. جی پیارے بچے، یہ آیت نہیں ہے، آپ نے غلط آیت پڑھی ہے. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا نہیں، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. آپ سے 5واں سوال. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا إن أنتم إلا بشر مثلكم وما أنتم تفترون. آیت غلط پڑھی آپ سے. جو آیت پوچھی گئی اس کا جواب تھا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. جی ہمارے محمد اویس رضا اتاری سے 5 سوال ہوئے اور انہوں نے 3 بڑی غلطیاں کی، یعنی 3 سوالات کے جوابات بالکل ہی نہیں دے سکے. اور چوتھی میں بھی ایک تیسرا جو سوال ہوا لا یرقبون فی مؤمنین کی جگہ فی کم پڑا. ان کو ہمارے اویس رضا بھائی کو 50 میں سے صرف 15 نمبر ملیں گے، یعنی 50 میں سے صرف 15 نمبر ملیں گے. جی پیارے بچوں، روزانہ ہم کسی نہ کسی ایک نیک عمل کے بارے میں سن رہے ہیں، اور آج کا جو ایک نیک عمل ہے وہ ہے غصہ نہ کرنا. غصہ نہ کرنا. غصہ آ جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہو اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ ہے 6 مہینے کا، 1 سال کا، آپ اس کی فٹر چھین لیں چلے تو کر رہا ہوتا ہے. تو غصہ ہر کوئی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. چلیں یہ تو چھوٹا ہے، بچے کو آپ تنگ کریں، اس کو کچھ آپ سر پہ ہاتھ لگا دیتے ہیں، پیچھے سے ہاتھ لگا دیتے ہیں، اور اس کی کوئی چیز اٹھا لیں تو وہ بھی غصہ کرتا ہے. بولنا آتا نہیں ہے، غصہ کرنا آتا ہے، تو آنکھیں بڑی کر لیتے ہیں. اچھا جب غصہ آتا ہے آپ لوگوں نے اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ جب غصہ آئے آپ اپنی تصویر کھینچیں گے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے، تصویر کھینچیں. تصویر کب کھینچتے ہیں؟ مسکرا کے. کیسے؟ مسکرا کے. جب تصویر کھینچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں کہ تصویر اچھی آئے، تصویر اچھی آئے. اور اگر موڈ خراب بھی ہو نا، کوئی رو رہا ہو تو جلدی سے بولتا ہے تصویر کھنچوا لو، وہ آنسو صاف کر کے یہ شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کہ تصویر اچھی آئے تو ہم مسکراتے ہیں. اب وہ تصویر اچھی آ بھی جاتی ہے، اگر لیکن کوئی اس مسکرانے کی عادت بنائے گا تو اس کی زندگی اچھے انداز سے گزر جائے گی. تو آپ نے کیا مسکراتا چہرہ رکھنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے. اور اگر غصہ آ رہا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ شیطان کی طرف سے، غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے. لیکن اس کا اظہار نہ کریں، صبر کر لیں. کیا کریں؟ صبر. کیا کریں؟ صبر. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کو بول رہا ہے الٹا سیدھا، کیا بول رہا ہے؟ آپ کچھ نہ بولیں، آپ کچھ نہ. اور وہ کہتے ہیں ایک چپ 100 کو ہرائے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا. اچھا معاف بھی اچھے انداز سے کرنا ہے، یہ نہیں جو معاف کیا شکل بنا کے معاف نہیں کرنا ہے، آپ نے دل سے معاف کرنا ہے. کیسے؟ دل سے. ہاں جی، معاف کر دیں. کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. بولے معاف کیا. کیا معاف کیا؟ معاف کیا. کیا کیا؟ معاف کیا. یہ جملہ بولتے رہا کریں، معاف کیا. کیا کیا؟ اپنے دل سے بولیں معاف کیا. دل سے کیا بولنا ہے؟ معاف کیا. معاف کیا. اس کو معاف. اور یہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، اس نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا.
تو یہ اچھی بات ہے نا. اس نے غلط کیا, اس نے برا کہا, بھلا کہا, گالی بک دی, اس نے مجھے الٹا سیدھا کہا, اس نے مجھے نقصان پہنچایا, لیکن میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا. تو پیارے پیارے بچوں, اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. حمزہ علی اتاری نے حاصل کیے ہیں 250 نمبرز. ارحم اتاری نے حاصل کیے ہیں 222 نمبرز. انس رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 253 نمبرز. ویس اتاری نے حاصل کیے ہیں 175 نمبر. جی, تو آج پہلے نمبر پر آئے ہیں, پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے انس رضا اتاری نے. دوسرے نمبر پر آئے ہیں حمزہ علی اتاری, اور تیسرے نمبر پر آئے ہیں ارحم, اور چوتھے نمبر پر آئے ہیں محمد اویس اتاری. اور آج جو ہے انس رضا اتاری اور حمزہ علی اتاری یہ آگے کی جانب بڑھ جائیں گے, اور اویس اتاری اور ارحم اتاری آج ہم سے رخصت ہو جائیں گے. لیکن آپ کو کسی دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی مدعو کیا جائے گا, یعنی بلایا جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. Voice of Quran, 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 voice of Quran.